بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر معرفت یوٹیوب چینل اور میں ہوں مرزا قمر ایڈوکیٹ۔ گزشتہ دنوں سابق آرمی چیف اور اقتدار پر ناجائز قابض رہنے والے پرویز مشرف فوت ہوئے۔ پرویز مشرف پاکستان کے 4 ڈکٹیٹرز میں سے ایک تھے۔ یہ ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور علامہ محمد اقبال کے عظیم فلسفے اور فکر کی روح سے وجود میں آیا تھا، جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کی عمر کا بیشتر حصہ مطلق العنان اور جابر حکمران کھا گئے۔ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آرمی اختیارات سے باہر نہیں رہی، مگر یہ 4 ادوار ایسے ہیں جن پہ آئین پاکستان کو بلڈوز کر کے اقتدار پر قبضہ کیا گیا۔ یہ طاقتوروں کی آئین شکنی اس وقت سے شروع ہوئی جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو انڈیا نے جب کشمیر میں مداخلت کی، مسلح مداخلت، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کو حکم دیا فوج داخل کرنے کا کشمیر میں، مگر اس نے حکم عدولی کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا اور یہ پلی لی کہ میں ڈائریکٹ ابھی بھی دلی کے کمانڈ کے تحت ہوں اور میں آپ کی کمانڈ میں نہیں۔ اس وقت سے یہ باغیانہ روش شروع ہوئی اور بہت جلد صدر ایوب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن میں ہرانے کے لیے کون سے نیگیٹو ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہوئے، یہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ وہ محترم خاتون کہ جنہیں پوری قوم اپنی ماں کے حوالے سے جانتی تھی اور اس رتبہ اور تقدس پہ رکھتی تھی، اس کو غدار کہا گیا، اس کو سٹھیائی ہوئی بڑھیا کہا گیا، اور کچھ ناہنجار اور بدنصیب لوگوں نے کتیا کے گلے میں ان کی تصویریں لٹکا کر شہر میں گھمائیں۔ وہ پاکستان جہاں قائد اعظم قانون کی بالادستی کا خواب دیکھ رہے تھے اور ہر شہری سے توقع کر رہے تھے کہ یہاں وہ رہے گا جو قانون کی کلی اعتبار سے پابندی کرنے والا ہوگا۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے، مسلم طلبہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا پرجوش استقبال کیا، تو وہاں سینکڑوں کے اعتبار سے طلبہ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے طلبہ سے سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، اس وقت سائیکل نئی نئی آئی تھی، کہ جن کے پاس سائیکلز ہیں، تو تقریباً 11 طلبہ نے ہاتھ بلند کیا کہ ہمارے پاس سائیکلز ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ 11 میں سے کتنے لوگ ہیں
जिन्होंने साइकिल पर रेड लाइट लगा रखी है, इंडिकेटर लगा रखा है। तो एक तालिब इल्म ने हाथ उठाया कि मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, इसलिए कि उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं वो आगे और पीछे रेड इंडिकेटर लगाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उसको मुखातब करते हुए ये फरमाया कि जो मैं पाकिस्तान बनाने लगा हूँ उसमें रहने के सिर्फ तुम काबिल हो, इसलिए कि तुम कानून की पाबंदी करते हो। तो वहाँ दस्तूर को या आयन को कवानीन की माँ कहा जाता है। ये एक सुपीरियर लॉ है। कानून ने इंसानों के मामलात को डील करना होता है और आयन जो है वो रियासत के मामले को, हमने रियासत के इदारों को कैसे चलाना है, रियासत के मामलात को कैसे चलाना है और रियासती इदारों ने बाहम एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे इस्तवार करने हैं। तो इसलिए आयन जो है वो किसी भी मुल्क में कानून की माँ समझा जाता है, कवानीन की माँ समझा जाता है। उस पे रियासती इदारे अमल पैरा होते हैं। और दूसरी आयन को जो हैसियत हासिल है वो ये है कि आयन पर उम्मत के इस हिस्से का इजमा हुआ था, इसलिए कि सारी उम्मत मिलकर आयन को मंजूर करती है और उस पर इजमा होता है। और इसको ना मानने वाला मगर हमारी ताकतवर इदारे के ताकतवर लोगों ने हमेशा इस आयन को बूटों तले रौंद दिया। और ये वो लम्हा इंतहाई करब अमेज़ था और इंतहाई दुख वाला लम्हा था जब अयूब ने आयन को रोनते हुए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। और उसके बाद अयूब को रुखसत करते हुए वो भी इंतहाई इबरतनाक रुखसती है उसकी कि जब जनरल याह्या ने पिस्टल दिखाते हुए उसे इक़्तिदार से रुखसत किया और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। याह्या ने मुल्क तोड़ने के तमाम रास्ते हमवार किए और उसकी पॉलिसियों की वजह से बिल आखिर ये वो मुल्क जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कायम हुआ था, जिसने इस्लाम का किला बनना था और जो मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ था, वो 1971 में 2 लख्त हुआ। और इसके दरमियान एक सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए जो मार्शल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटरों की गोद में ही पले बड़े थे। तो उससे होते हुए फिर उनका इक़्तिदार सिविलियन इक़्तिदार बना और वो सिविलियन इक़्तिदार जो है उसका ख़ात्मा भी मार्शल लॉ पे हुआ और ज़ियाउल हक का तीसरा मार्शल लॉ आया। और ज़ियाउल हक ने, जब हम इन मार्शल लॉ का जायज़ा लेते हैं और इन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की पॉलिसियों का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि प्रेसिडेंट अयूब के वक़्त कम अज़ कम पाकिस्तान ने, उसके इदारों ने और मईशत ने तरक्की की, सनत व हरफत ने तरक्की की, बहुत से डैम तमीर हुए। तो तरक्की के हवाले से ये दौर अगरचे आयन को रौंदा गया, अगरचे वो आइनी हुकूमत नहीं थी, लेकिन बहरहाल मईशत में भी उसमें बेहतरी आई और सनत व हरफत में भी बेहतरी आई और ये सनती इदारे जो हैं ये भी मजबूत हुए। मगर उसके दौर में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ आयन के रौंदने के अलावा वो है कि पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में डाल दिया गया और हमेशा के लिए अमेरिका के तोफैली रियासत बन गई। उसके बाद ज़ियाउल हक का ज़माना आया और अफ़गान जहाद के नाम पे पाकिस्तान ने फ्रंट रोल अमेरिका का इख्तियार किया और इसमें जो नेटो ममालिक हैं इनका फ्रंट मैन का रोल अदा किया और हमने वो जंग लड़नी शुरू की जो हमारी जंग नहीं थी। बहरहाल ये इसके मद्दे मुकाबल भी एक मजबूत दलील है कि उस वक़्त वारसा पैक्ट के ममालिक जिनको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था वो चूँकि गर्म पानियों तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को हड़प करना चाहते थे और यहाँ से गुजरना चाहते थे, इसलिए हमें मजबूरन उसका जंग का हिस्सा बनना पड़ा। बहरहाल ज़ियाउल हक के दौर में अगरचे आयन को रौंदा गया, इस हवाले से ये सारे बराबर हैं, मगर ये हुआ कि उस दौर में कुछ इस्लामाइजेशन की तरफ कदम उठाए गए और रियासत को
اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ ادارے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوئے اور کچھ قانون سازی بھی ہوئی۔ سب سے بدترین دور پرویز مشرف کا دور ہے۔ اگرچہ یہاں کے لبرل اور یہاں کے سرخے اور یہاں کے سیکولر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، مگر پرویز مشرف نے اس ملک کو ڈی ٹریک کرنے کی انتہا کر دی۔ یہ ہم اس کی ذات کی حوالے سے تبصرہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی اجتماعی پالیسیوں کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو برملا افغان جہادیوں کو پکڑ پکڑ کر، وہ لوگ جنہوں نے رشیا کے خلاف جدوجہد کی تھی ان کو پکڑ پکڑ کر یہ امریکہ کو دیتا رہا، اور جس نے برملا اعتراف کیا کہ ہمیں اس سے پیسے ملتے تھے، اور جس نے افغان سفیر کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ میں چند ایک واقعات ہوں گے کہ سفارت خانوں کو جو ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے ان کو اس پروٹیکشن سے نکال کر انہوں نے یہ افغان سفیر کو، ملا عبدالسلام ضعیف کو، انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا۔ اور اس کے علاوہ جامعہ حفصہ کا واقعہ اس کے اوپر اس کی شخصیت پر بدنما داغ کے طور پہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اس کے بعد اکبر بگٹی جیسا بندہ کہ جو محب وطن تھا اور جو بلوچستان میں پاکستان کی مرکزیت کی ایک مضبوط آواز تھا، اس آدمی نے اس کو اگر ٹیکل کیا جا سکتا تھا، اس کو بہتر انداز سے مسئلے کو جب وہ حل ہونے کی طرف آیا اور جب وہ سارے معاملات ختم کر کے اسلام آباد آنے کے لیے تیار تھا، تو اس وقت اس کو ایک انتہائی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اور اس کے بعد یہ جامعہ حفصہ میں پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو، یہ بالکل منفرد اور انوکھا اور انتہائی ظالمانہ اقدام تھا کہ جب ہماری فوج تھی اور اللہ کے گھر کے اوپر وہ ٹینکوں کے ساتھ یہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ حملہ کر رہی تھی، اور وہاں ایسے بم استعمال کیے جا رہے تھے کہ جن سے جو مسجد میں لگے ہوئے پنکھے تک ہیں وہ پگھل گئے، اور پوری طاقت، ریاست کی طاقت استعمال کر کے ان کو تہہ کر دیا گیا۔ نہ صرف ان کو تہہ کر دیا گیا بلکہ ان کے جنازے تک نہیں پڑھنے دیے گئے، اور ان کو بے گور و کفن دفنا دیا گیا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں کتنے بچے تھے، کتنی خواتین تھیں اور کتنے مرد تھے۔ اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی بھی کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ اقدام تھا۔ جب اس کو سیاسی طور پہ یہ ٹیکل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس شخص نے اپنی ظالمانہ روش کی وجہ سے ایک راستہ ایسا اپنایا اور امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے دارالحکومت میں ایسی چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور ہمیں امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے کہ چونکہ ان کے چہرے مسلمانوں جیسے تھے، ان کا تعارف مسلمانوں جیسا تھا، تو اس نے انتہائی ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے مشرف نے، لیکن ان 4 ڈکٹیٹرز کو ایک طرف رکھیں تو پاکستان کی عوام سے جو نفرت سمیٹی ہے، وہ اگرچہ بظاہر اقتدار پہ قبضہ تو نہیں کیا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ باجوے نے ان 4 ڈکٹیٹرز کی نفرت اکٹھی کی جائے تو باجوے نے وہ ایک طرف باجوہ اور ایک طرف 4 ڈکٹیٹرز کی نفرت، تو باجوے کی نفرت پھر بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے برملا آئین شکنے کی، اداروں کو کرٹیل کیا اور اداروں کو آپس میں لڑایا، اور پاکستان کی معیشت کا اس نے جنازہ نکال دیا۔ اور آج ہم یہ 4-5 سال پہلے جو 22 ارب 23 ارب ڈالر پہ ریزرو ایسٹ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے اور 6% گروتھ کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا تھا، تو اس کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا اور اپنے اعمال سمیت اللہ کے ہاں پہنچ چکا۔ وہاں جو فرد جرم لگے گی وہ بہت سخت ہوگی، اور وہاں کوئی طاقت کام نہ آئے گی، اور پھر وہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اقتدار اگر نعمت ہے یا عہدے اگر نعمت ہے، اس ملک کی کے آئین کے تحت جو عہدہ ملا تھا اور اقتدار اور قوت ملی تھی، ان کو کہاں کہاں استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس کا جواب دے اس کو لازماً ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں پاکستان کے آئین کی اور اپنے ملک کی کے ساتھ وفاداری بخشے، اور ہمیں اس ملک کا وفادار رہنے کی توفیق دے۔
اس لیے کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کا ملک ہے اور انہیں کے نام پہ بنا ہے۔ وسلام۔